بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل اسلامی اخلاق میں اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو خوشامدید کہتا ہوں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب برات کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ ہر بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر بیماری سے شفا حاصل ہوگی اور آنے والی زندگی میں بھی آپ ہر طرح کی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اور دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے شب برات کو کرنا ہے، جس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، شب برات سے متعلق ایک پیاری حدیث یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں پر کلب ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے میں بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، تو ان بکریوں سے تسبیح دی گئی ہے اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر جتنی بھی تعداد میں بکریاں ہیں، ان پر جتنے بھی بال ہیں، جس قدر بال ہیں، ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بخشتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سب مسلمان بہن بھائی کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا، اللہ سے دعائیں کرنے کا۔ جتنی بھی مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیف ہیں، شب برات کی رات خوب دعائیں کریں، نوافل ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال سے اس رات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے دوستو، ویسے تو ماہ شعبان پورا ہی مہینہ برکت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، ماہ رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کی فضیلت کچھ اس طریقے سے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو شخص اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا یہ سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں گا، کوئی رزق مانگے تو میں اس کو رزق دوں گا، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں
اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قتل کرنے والوں کو نہیں بخشتا۔ اس کے علاوہ آپ اگر شب برات کی عبادت کے حوالے سے بات کریں تو آپ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ شب برات کی 6 نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترکیب سے پڑھیں: 2 نوافل درازی عمر کی نیت سے، 2 نفل بلاؤں اور آفتوں سے بچاؤ کی نیت سے، اور 2 نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ تو ٹوٹل 6 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر نز شعبان معظم کو دعا پڑھیں۔ یاد رہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ، اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ یاسین کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے شب برات کا ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ پوری نیک نیت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر بیماری سے شفا ہوگی اور آپ آنے والی زندگی میں بھی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح نماز فجر سے پہلے تک آپ کے پاس وقت ہے اس وظیفے کو کرنے کا۔ اس وقت کے درمیان ہی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس پہ آپ 3 بار سورہ فاتحہ پورے ایمان کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں اور یہ عمل کرنے کے بعد اس 1 گلاس پانی پر آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس پانی کو اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ خود بھی پی سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر مریض ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بھی آپ پلا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مریض خود ہی اس وظیفے کو کرے، اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں اس وظیفے کو کریں۔ عورتیں مخصوص ایام میں اس وظیفے کو بالکل بھی نہ کریں۔ یہ وظیفہ صرف پاک حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد مریض کو خود دعا کرنی چاہیے۔ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن دعا مریض کو خود ہی کرنی ہوگی۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو پینے کے بعد مریض کو دعا اپنے لیے کرنی ہوگی، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تعریف آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو، پیارے صفاتی ناموں کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا رحمانو، یا رحیمو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بیماری سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ گناہوں سے بخشش کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہے جس میں آپ کوئی بھی حاجت، آپ کی اگر کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات کا جو بہترین عمل ہے وہ درود پاک بھی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو اس رات کو آپ درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، اس کا آپ کو یقین نہیں ہوتا، کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اس کو ضرور لائک کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔